محمد و آل محمد وعجل فرجهم. مسلمانوں پر فرض حج عیاں ہے، مسلمانوں پر فرض حج عیاں ہے، طواف کعبہ ایک سر نہاں ہے، طواف کعبہ ایک سر نہاں ہے، حرم کے گرد پھر کر ڈھونڈتے حرم کے گرد پھر کر ڈھونڈتے ہیں، بتوں کا توڑنے والا کہاں ہے، مسلمانوں پر صلوات بھیجیے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. زینب کمال سانئ قدرت کا نام ہے، زینب جمال روے مشیت کا نام ہے، زینب ہے نام عزم رسالت مآب کا، زینب ہے نام دبدبے بوتراب کا، زینب یزیدیت کی تباہی کا نام ہے، زینب شعاع نور الہی کا نام ہے،
زینب ہے نام عظمت آل رسول کا، زینب ہے جزو دین کے اصل اصول کا، زینب جناب فاطمہ کی نور عین ہے، زینب شریک کار امام حسین ہے، زینب حسینیت کی مکمل کتاب ہے، زینب یزیدیت کا مدلل جواب ہے، زینب کی والدہ تھی رسالت کے ساتھ ساتھ، زینب رہے گی زندہ امامت کے ساتھ ساتھ، زینب کمال ثانی، صلوات بھیجیے۔ درود بر محمد و آل محمد۔ بارے دیر باپ دے بلند صلوات، صلی علی محمد۔ بی بی زینب کے والد سے سلام، برائے خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات۔ کام بھائی کا بہرحال کرے گی زینب، کام بھائی کا بہرحال کرے گی زینب، کام بھائی کا بہرحال کرے گی زینب، اب نئے رخ سے وہی جنگ لڑے گی زینب، اب نئے رخ سے وہی جنگ لڑے گی زینب، سر بہاتر نے کیا مار کئے کرب و بلا، سر بہاتر نے کیا مار کئے کرب و بلا، کوفہ و شام کو خود فتح کرے گی زینب، کوفہ و شام کو خود فتح کرے گی زینب، سو گئے دشت کی آغوش میں شبیر تو کیا،
سو گئے دشت کی آغوش میں شبیر تو کیا، زخم اسلام کے پھر پھر کے بھرے گی زینب، زخم اسلام کے پھر پھر کے بھرے گی زینب، طاقت کفر سے زینب کو ڈرانے والو، طاقت کفر سے زینب کو ڈرانے والو، ختم ہو جائے گی لیکن نہ ڈرے گی زینب، ختم ہو جائے گی لیکن نہ ڈرے گی زینب، دھمکیاں دینا محمد کی نواسی کو یزید، دھمکیاں دینا محمد کی نواسی کو یزید، عرش جھک جائے گا لیکن نہ جھکے گی زینب، عرش جھک جائے گا لیکن نہ جھکے گی زینب، سو گئے دشت کی آغوش میں شبیر تو کیا، زخم اسلام کے پھر پھر کے بھرے گی زینب، زخم اسلام کے پھر پھر کے بھرے گی زینب، اب نئے رخ سے وہی جنگ لڑے گی زینب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بارگاہ پروردگار عالم میں تمسک کرتے ہیں قرآن مجید کے ذریعے اپنی تمام تر مشکلات، اپنی تمام تر پریشانیاں، خصوصی طور پر اس وبا اور اس بیماری کے سبب ہماری جو سب سے بڑی بے چینی ہے وہ ہماری مسجد و امام بارگاہوں کا بند ہونا ہے، ہمارا زیارات مقدسات سے محروم رہنا ہے، لہٰذا متمسک ہوتے ہیں، تمسک کرتے ہیں قرآن مجید سے، اور آج کے اس سورے کو ہدیہ کرتے ہیں بی بی نرجس خاتون کی بارگاہ میں، اور طلب کرتے ہیں، وسیلہ قرار دیتے ہیں اس قرآن کو اپنی دعاؤں کی مستجاب ہونے کے لیے۔ دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ بحق ھذا القرآن و بحق من ارسلتہ، اور اس قرآن کی تلاوت کو ہدیہ کرتے ہیں بی بی نرجس خاتون کی بارگاہ میں تاکہ ہماری دعائیں اہل بیت علیہ السلام کے صدقے میں مستجاب ہو سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر
يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الحمد لله الذي جعلنا في أمة حبيبه وخليله محمد المصطفى رب العالمين الذي ربنا في زمرة أولياء وليه ووصيه علي المرتضى الرحمن الرحيم الذي نور قلوبنا بمحبة حسن المجتبى وبمودة الحسين الشهيد بكربلاء مالك يوم الدين الذي ملك عليا زين العابدين بالإمامة والهدى إياك نعبد عبادة تبلغنا في القيامة وبصحبة محمد الباقر وجعفر الصادق وموسى الكاظم وعلي بن موسى الرضا وإياك نستعين كما استعان بك محمد التقي وعلي النقي الندى إنهما من أهل المجد والهدى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم اهدنا الصراط المستقيم الذي هو متابعة حسن العسكري ومحمد المهدي اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والمنكرين من أهل البدعة والهدى ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم فقد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وقوله الحق وهو أصدق الصادقين وأصدق القائلين
بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم یاتی لا تکلم نفس الا بإذنہ فمنہم شقی وسعید فأما الذین شقوا ففی النار لهم فیہا زفیر وشہیق خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک ان ربک فعال لما يريد واما الذین سعدوا ففی الجنة خالدین فیہا الا ما شاء ربک عطاء غیر مجذوذ صلوات بجازمت محمد وآل محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اذان محترم، برادران ملت، بزرگان ایمانی، ماتم داران سید الشہداء، پرسداران شہزادی کونین، ماہ سفر کے عشرہ اولیٰ کی یہ 5ویں مجلس، جسے بعنوان واقعہ کربلا میں سعادت کے عوامل، سعادت کے اسباب آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. آیت کا ترجمہ خلاصتاً آپ کی خدمت میں پیش کر دیں کہ میدان محشر میں جناب آدم سے لے کر قیامت تک کے تمام تر لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا اور انہیں 2 گروہوں میں تقسیم کیا جائے گا. پہلا گروہ وہ ہوگا جو سعادت مند ہوگا، دوسرا گروہ وہ ہوگا جو اشقیاء میں سے ہوگا، جہنمیوں میں سے ہوگا، بدبختوں میں سے ہوگا. بس وہ گروہ جو بدبختوں میں قرار پائے گا ان کو پروردگار عالم جہنم میں ڈال دے گا، جہاں پر چیخ چلاہٹ، اذیت، عذاب، وحشت، دہشت، زجہ و زاری، گریہ، یہ تمام تر چیزیں جہنم میں موجود ہوں گی. اور وہ لوگ جو جنتی قرار پائیں گے ان کو پروردگار عالم، وہ لوگ جو سعید قرار پائیں گے، جو لوگ جو خوشبخت ہو جائیں گے، پروردگار عالم انہیں جنت میں مستقر فرمائے گا اور انہیں ایسی جزا عطا فرمائے گا، عطاء غیر مجذوذ، ایسی عطا، ایسا ثواب، ایسی جزا انہیں دے گا کہ وہ جو کبھی تمام شدنی نہیں ہے، جو کبھی ختم نہیں ہوگی. لہذا عزیزان گرامی قدر، ہمارے لیے 2 راستے ہیں. اس آیت سے ہمارے لیے واضح ہے کہ ہمیں پروردگار عالم نے 2 راستے دکھا دیے ہیں. ایک راستہ وہ ہے جو ہمیں سعادت کی طرف لے کر جاتا ہے، اور ایک راستہ وہ ہے جو ہمیں شقاوت کی طرف لے جاتا ہے. ایک راستہ وہ ہے جو ہمیں خوشبخت بنانا چاہتا ہے، ایک راستہ وہ ہے جو ہمیں بدبخت بنانا چاہتا ہے. مقدماتی گفتگو میں ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا سعادت کا سب سے پہلا سبب، سعادت کے عوامل میں ایک عمل جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، ایک سبب جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، وہ تھا محبت محمد و آل محمد. آج سعادت کی دوسری شق، دوسری قسم، جو سعادت انسان سعید ہوتا ہے، انسان کامیاب ہوتا ہے، اس کے سبب یہ ہے تبرہ. پہلا ہے تولا، محمد و آل محمد سے محبت کرنا ہمارے سعید اور کامیاب ہونے کا سبب بنتا ہے. دوسرا ہے تبرہ، جو ہمارے سعید اور کامیاب اور خوشبخت ہونے کا سبب بنتا ہے. اذان گرامی قدر، مقدماتی گفتگو میں ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا کہ ہماری محبت اور ہماری نفرت کے اسباب ہوتے ہیں. اگر ہماری محبت کا سبب دنیاوی ہے تو یہ محبت ہمیں فائدہ نہیں پہنچائے گی، یہ محبت ہماری ضلالت، گمراہی کا سبب بنے گی. اور اگر ہماری محبت اور ہماری نفرت خدا کی خاطر ہے تو یہ ہمارے لیے سعادت کا سبب بنے گی. اس کی دلیل آپ کی خدمت میں پیش کریں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلوات پڑھیں عظمت ذات حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. مسجد نبوی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے، اصحاب کا مجمع تھا. حضور فرماتے ہیں دوست رکھو خدا کے لیے، دشمن رکھو خدا کے لیے.
کسی سے دوستی کر رہے ہو تو وہ خدا کی خاطر ہونی چاہیے، کسی سے دشمنی کر رہے ہو تو وہ خدا کی خاطر ہونی چاہیے۔ اگر تمہاری دوستی خدا کی خاطر ہے تو یہ تمہارے لیے نفع بخش ہے، اگر تمہاری دشمنی خدا کی خاطر ہے تو یہ تمہارے لیے نفع بخش ہے، فائدہ پہنچاتی ہے۔ اس کے بعد حضور فرماتے ہیں کہ اگر تمہاری دوستی کا ملاک معیار، تمہاری دوستی اگر خدا کی خاطر ہے تو یہ اولیاء خدا بننے کا سبب بنتی ہے۔ انسان مومن بن ہی نہیں سکتا جب تک وہ دوستی خدا کی خاطر نہ کرے یا دشمنی خدا کی خاطر نہ کرے۔ اس کے بعد حضور پاک ارشاد فرماتے ہیں اگرچہ کوئی انسان کتنی بھی زیادہ عبادتیں کرنے والا کیوں نہ ہو، کوئی انسان کتنی بھی زیادہ نماز پڑھنے والا کیوں نہ ہو، کوئی انسان کتنے بھی زیادہ روزہ رکھنے والا کیوں نہ ہو، لیکن اگر اس کی دوستی اور دشمنی خدا کی خاطر نہیں ہے، وہ اولیاء خدا میں قرار نہیں پائے گا۔ اللہ اکبر، نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، لیکن یہ نماز اور روزے کے ساتھ ساتھ اگر دوستی اور دشمنی خدا کی خاطر نہیں ہے، یہ اولیاء خدا میں نہیں قرار پائے گا، یہ خدا کے محبین میں سے نہیں ہو سکتا ہے، یہ ولی خدا میں سے نہیں ہو سکتا ہے۔ حتیٰ کہ حضور نے فرمایا کہ ایمان کی نشانی یہ ہے کہ یہ مومن انسان تب تک مومن نہیں بن سکتا جب تک اس کی محبت اور نفرت خدا کی خاطر نہ ہو۔ اس کے بعد حضور فرماتے ہیں اگرچہ تمہاری اس دنیا کے اندر دوستی اور دشمنی دنیا کی خاطر ہے، مادی ہے، اگر تمہاری دوستی اور دشمنی خدا کی خاطر ہے یہ تمہارے تقرب خدا کا سبب بنتی ہے، لیکن تمہاری دوستی اور دشمنی، حضور پاک ارشاد فرماتے ہیں اصحاب سے کہ تمہاری دوستی اور دشمنی خدا کی خاطر نہیں ہے، بلکہ تمہاری دوستی اور دشمنی کا ملاک اور معیار یہ دنیا ہے، یہ مال دنیا ہے، یہ حب دنیا ہے۔ لہذا یاد رکھو کہ اگر تمہاری دوستی اور دشمنی مال دنیا کی خاطر ہے، حب دنیا کی خاطر ہے، تو یہ تمہیں فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ اصحاب سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ ہمیں کیسے پتا چلے کہ ہماری دوستی اور دشمنی خدا کی خاطر ہے؟ توجہ کیجئے گا، اصحاب نے کیا سوال کیا، کیسے ہم کو پتا چلے، ہمیں کیسے پتا چلے کہ یہ ملاک ہماری دوستی اور دشمنی کا خدا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا ایک شخص کی طرف کہ اس شخص کو دیکھ رہے ہو کون ہے؟ ہاں یا رسول اللہ یہ علی ابن ابی طالب ہے۔ کہ یاد رکھو، اب دیکھیں عزیزو اور میرے دوستو، ملاک اور معیار کیا بیان کر رہے ہیں کہ جو علی کے دوستوں سے محبت کرے گا، جو علی کے دشمنوں سے دشمنی کرے گا، توجہ کیجئے، علی سے نہیں، امام علی علیہ السلام کی ذات اعلیٰ بہت اجل ہے، بہت عظیم ہے، بہت بالا ہے، بہت بزرگ ہے۔ حضور فرماتے ہیں جو علی کے دوستوں سے دوستی کرے گا وہ اولیاء خدا میں سے ہے، جو علی کے دشمنوں سے دشمنی کرے گا وہ اولیاء خدا میں سے ہے۔ لہٰذا ملاک و معیار پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ اگر علی کے محبوں سے تمہیں محبت ہے تو سمجھ لینا خدا کے اولیاء میں سے ہو، علی کے دشمنوں سے دشمنی کرتے ہو تو سمجھ لینا اولیاء خدا میں سے ہو۔ لہٰذا علی کا دوست ولی خدا ہے، علی کا دشمن عدو ولی خدا ہے، اور جو علی کے دشمنوں سے دشمنی نہ کرے، جو علی کے دوست سے دوستی نہ کرے، وہ کبھی بھی اولیاء خدا میں سے نہیں ہو سکتا۔ جو علی کا دشمن ہے وہ عدو خدا ہے، علی کا دشمن عدو خدا ہے، علی کا دوست ولی خدا ہے۔ لہذا ولی خدا سے محبت کرنا خدا کے تقرب کا سبب بنتا ہے، ایمان کا سبب بنتا ہے۔ علی کے دشمن سے محبت کرنا ضلالت اور گمراہی کا سبب بنتا ہے۔ علی کے دشمن سے نفرت کرنا، علی کے دشمن سے بیزاری اختیار کرنا، یہ ہمارے ایمان کا سبب بنتی ہے، یہ ہمارے تقرب پروردگار کا سبب بنتی ہے۔ صلوات پڑھیں عظمت محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ملاک معیار ہمارے خدا کے تقرب کا، علی کے دوست سے دوستی کرنا، علی کے دشمن سے دشمنی کرنا۔ عزیزو اور میرے دوستوں، یہ دشمن شناسی، یہ تبرہ کتنا زیادہ ضروری ہے۔ اگر اس کو آپ دیکھنا چاہیں تو اس چیز سے سمجھے کہ جو ہمارے اسلام کا سب سے پہلا قانون ہے، انسان مسلمان ہو ہی نہیں سکتا تب تک جب تک وہ اس چیز کا اقرار نہ کرے، لا الہ الا اللہ، کوئی خدا ہی نہیں ہے۔ لا الہ پہلے، تبرہ پہلے ہے، تولا بعد میں۔ لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے
کوئی خدا نہیں ہے سوائے وحدہ لا شریک پروردگار کے، الا اللہ بعد میں ہے، دشمن شناسی پہلے ہے۔ انسان اگر دشمن کی معرفت رکھتا ہوگا وہ سعادت کا سبب بنے گا، دوست کی معرفت رکھتا ہوگا یہ سعادت کا سبب بنے گا۔ واقعہ کربلا میں آپ دیکھیں عزیزوں اور میرے دوستوں، جو یہ 72 کا قافلہ تھا، ان کی یزید اور یزید کے حامیوں سے دشمنی خدا کی خاطر تھی، لہٰذا پروردگار عالم نے ان کو کامیاب بنا دیا، تا قیام قیامت ان کو پروردگار عالم نے لوگوں کے لیے مشعل راہ بنا دیا۔ دوسری طرف یزید اور یزید کے ساتھی تھے، یزید اور یزید کے ساتھیوں کی امام حسین علیہ السلام سے دشمنی کا سبب دنیا تھی، مال دنیا کی خاطر انہوں نے امام حسین علیہ السلام سے جنگ کی، مال دنیا کی خاطر انہوں نے امام حسین علیہ السلام کے اصحاب سے جنگ کی، لہٰذا اشقیاء میں قرار پائے۔ امام حسین علیہ السلام نے خدا کی خاطر جنگ کی، لہٰذا سعداء میں قرار پائے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنی پوری دنیا کو قربان کر دیا پروردگار عالم کی خاطر، وہیں یزید اور ان کے تمام تر ساتھیوں نے پوری دنیا کی خاطر امام حسین علیہ السلام سے جنگ کی۔ لہٰذا آپ دیکھیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ جو علی کے دوستوں سے دوستی کرے گا وہ اولیاء خدا میں سے ہے۔ امام حسین علیہ السلام علی کے فرزندان میں سے ہیں، اشرف الانبیاء کے نواسوں میں سے ہیں، جوانان جنت کے سرداروں میں سے ہیں۔ جس نے امام حسین سے دوستی کی وہ 72 کامیاب ہو گئے، جس نے امام حسین علیہ السلام سے نفرت کی، امام حسین علیہ السلام سے دشمنی کی، وہ ناکامیاب ہو گئے۔ صلوات پڑھیں عظمت محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ لہٰذا عزیزان گرامی قدر ہم کیا پڑھتے ہیں؟ انی سلم لمن سالمکم وعدو لمن وحرب لمن حاربکم۔ ہم محبت کرتے ہیں ان لوگوں سے جو آپ کے محب ہیں، جو آپ کے ساتھ ہیں، ہم دشمنی رکھتے ہیں ان سے، ہم جنگ لڑتے ہیں ان سے کہ جنہوں نے آپ کے ساتھ میں جنگ کی۔ ہم محبت کرتے ہیں امام حسین علیہ السلام سے، محبت کرنے والوں سے ہم دشمنی رکھتے ہیں، ہم جنگ لڑتے ہیں ان لوگوں سے جو امام حسین علیہ السلام سے دشمنی رکھتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، ہدف امام حسین علیہ السلام کا اس دنیا میں عدل و انصاف کو قائم کرنا تھا۔ امام حسین علیہ السلام کا واقعہ کربلا میں مقصد پروردگار عالم سے محبت پیش کرنا تھی کہ لوگ امام حسین علیہ السلام کے اس اقدام سے نصیحت حاصل کریں، امام حسین علیہ السلام کے اس واقعے سے عبرت حاصل کریں اور پروردگار عالم کی طرف کھنچے چلے آئیں۔ یہ دشمن شناسی ہمارے لیے کتنے زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ آپ دیکھیں عزیزوں اور میرے دوستو، جب یہ دنیا یہ کائنات میں پہلا انسان، پہلا شخص اس کائنات میں آیا، حضرت آدم علیہ السلام، یہ دوستی اور دشمنی اسی زمانے سے چلی۔ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ تمام تر لوگوں نے سجدہ کیا مگر یہ کہ ابلیس۔ بنائے آدمیت رکھی گئی ہے، اسی وقت میں یہ جھگڑا پیش آ گیا۔ پروردگار عالم نے خیر پر بیدہ الخیر، پروردگار عالم نے جو کچھ خلق کیا خیر کے اوپر خلق کیا، لیکن یہ انسان اپنی عنایت کی خاطر، اپنے تکبر کی خاطر، اپنے فخر فروشی کی خاطر دشمنی پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ پروردگار عالم نے جناب آدم کو خلق کیا اور خلق کرنے کے بعد میں کہا سجدہ کر لو، وہیں سے ایک طرف دوستی وجود میں آئی، ایک طرف دشمنی وجود میں آئی۔ تمام تر ملائکہ نے سجدہ کیا الا ابلیس، لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ پروردگار عالم نے جناب آدم کو جنت میں بھیجا۔ اب آپ دیکھیں کہ دشمن شناسی کتنی زیادہ اہمیت رکھتی ہے، تبرہ کتنا زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ پروردگار عالم نے جب جناب آدم کو جنت میں بھیجا، سب سے پہلا پیغام، دو پیغام پروردگار عالم نے جناب آدم کو دیے۔ جب جنت میں انہیں بھیجا ایک پیغام دیا، جب اس دنیا میں انہیں بھیجا جا رہا تھا تب دوسرا پیغام دیا۔ جب جنت میں بھیجا تو پیغام دیا فَقُلْنَا يَا آدَمْ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ، اے آدم یاد رکھو کہ یہ ابلیس تمہارا دشمن ہے، تمہاری زوجہ کا دشمن ہے، دونوں کا دشمن بتایا۔ جنت کے اندر پروردگار عالم نے سب سے پہلے دشمن شناسی سکھائی ہے کہ آدم یاد رکھو کہ تمہارا دشمن کون ہے، اپنے دشمن کو پہچانو، دشمن کی معرفت رکھو تاکہ دشمن کے حربوں میں نہ آ جانا، ضلالت اور گمراہی تمہارا مقدر نہ بن جائے، اشقیاء میں سے نہ قرار پاؤ۔ یا آدم یاد رکھو
کہ ہادا یہ شخص، یہ ابلیس، یہ جس نے تمہارے جنت سے نکالنے کا سبب بنے گا، لہذا یاد رکھو کہ یہ تمہارا دشمن ہے. ان ہادا عدو لک، یہ تمہارا دشمن ہے اور تمہاری زوجہ کا دشمن ہے. لیکن بتا دیا جناب آدم کو کہ دشمن ہے تمہارا، تمہاری بیوی کا، لیکن اس کے باوجود جناب آدم نے کیا کیا؟ ترک اولا کیا، ابلیس کی بات کو سنا. عزیزوں، میرے دوستوں، ایک بات کہتا ہوں، جناب آدم جیسا نبی جس سے آدمیت چلی ہے، جناب آدم جیسا جس کو تمام تر ملائکہ کا مسجود قرار دیا پروردگار عالم نے، اگر وہ جناب آدم ترک اولا کرے، ابلیس کی بات سنے، ابلیس کی بات مانے، تو پروردگار عالم ان کا مواخذہ کرتا ہے اور جنت سے نکال دیتا ہے، برہنہ جنتی لباس اتروا دیتا ہے. تو آپ ذرا تصور کیجئے کہ ہم جیسے خاکی انسان، ہم جیسے گناہگار، ابلیس کی اگر بات کو سنیں گے تو کیسے پروردگار عالم ہمارا مواخذہ نہیں کرے گا؟ جناب آدم جیسے نبی کا مواخذہ ہو، جناب یوسف جیسے نبی کا مواخذہ ہو ترک اولا پر. ترک اولا گناہ نہیں ہے، لیکن قبیح ہے انبیاء کے لیے ان فعلوں کا انجام دینا. جن فعلوں سے ہم وہ اس کام کو انجام دیں ہمارے لیے گناہ نہیں شمار کیا جاتا ہے، لیکن یہی چیز انبیاء کے لیے قبیح ہے، انبیاء کے لیے مورد مذمت ہے، انبیاء کے لیے مواخذے کا سبب بنتی. جناب آدم سے مواخذہ کیا گیا، جناب یوسف سے مواخذہ کیا گیا، جناب یونس سے مواخذہ کیا گیا، جناب موسیٰ سے مواخذہ کیا گیا. ان لوگوں نے ترک اولا انجام دیا، پروردگار عالم نے ان کا مواخذہ کیا. جناب یوسف کو مچھلی کے پیٹ میں بھیج دیا، جناب یوسف کو زندان کی جو مدت تھی اس میں اضافہ ہو گیا، جناب آدم کو جنت سے نکال دیا گیا. جناب موسیٰ کا ایک چھوٹا سا، ایک بہت چھوٹا سا ترک اولا کیا تھا؟ جناب موسیٰ سے پہلے 30 دن کا معاہدہ لیا گیا تھا کہ 30 دن کو ہم آپ کو کوہ طور پر بلاتے ہیں. 30 دن کے لیے بلایا گیا، 30 دن کے لیے روزہ رکھوایا گیا. جب روزے تمام ہو گئے، 30واں دن تمام ہوا، تو جناب موسیٰ نے چاہا کہ اب میں اپنے لوگوں کی طرف جاؤں گا، اپنے قوم کی طرف جاؤں گا. تو روزے کی حالت میں انسان کے منہ سے ایک بو آتی ہے جو کہ ظاہراً عوام الناس میں قبیح سمجھی جاتی ہے، بری سمجھی جاتی ہے، لیکن پروردگار عالم کی نظر میں وہ روزے کی خوشبو مشک و عنبر کی خوشبو سے زیادہ بہترین ہے. روایت میں ہے کہ روزے کی حالت میں انسان کے منہ سے جو بو نکلتی ہے پروردگار عالم کی نظر میں وہ مشک و عنبر سے بھی زیادہ عزیز ہے. جناب آدم نے مسواک کر لیا، جناب موسیٰ نے مسواک کر لیا. 30 دن روزہ تمام ہوا، جناب موسیٰ نے کہا اب میں اپنے قوم کی طرف جا رہا ہوں، لہٰذا مسواک کر لوں. یہ مسواک کرنا سبب بنا کہ نہیں، اب جناب آدم 10 دن کے لیے اور رک جاؤ. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لیلہ، پہلے ہم نے 30 دن کا جو ہے وہ معاہدہ لیا تھا، لیکن جب انہوں نے ترک اولا کیا تو اب ان سے کہا کہ 10 دن کے لیے. لہٰذا عزیزان گرامی قدر، جب نبیوں نے ترک اولا کیا، پروردگار عالم نے ان کا مواخذہ کیا، تو ہم جیسے گناہگار جب ابلیس کی بات کو سنیں گے تو ہمارا مواخذہ کیسے نہیں ہوگا؟ لہٰذا ہر وقت پروردگار عالم سے ایک چیز اور آپ کی خدمت میں عرض کریں، ابلیس چاہتا یہ ہے کہ تم ایک گناہ کر لو. ابلیس یہ چاہتا ہے کہ تم ایک گناہ کرو. ہمارے لیے سورہ یوسف میں جب فرزندان یوسف کے پاس میں شیطان آیا، اور شیطان آنے کے بعد میں جناب یوسف کے فرزندان کو بلغلایا، تو اس نے یہی چاہا کہ بس ایک بار گناہ کر دو، اس کے بعد میں توبہ کر لینا. در توبہ تو کھلا ہوا ہے. شیطان خیر خواہی کے حربے کو لے کر کے آتا ہے، شیطان خیر خواہی کے جال کو لے کر کے آتا ہے. کبھی کبھی شیطان اس طریقے سے آتا ہے کہ گناہ کر لو، گناہ کرنے کے بعد میں توبہ کر لینا، پروردگار عالم بخش دے گا. شیطان یہ چاہتا ہے کہ تم ایک گناہ کرو، صرف ایک گناہ کرو. پروردگار عالم کہتا ہے من کتب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. شیطان کہتا ہے ایک گناہ کرو، اس کے بعد میں توبہ کر لینا، سب ٹھیک ہو جائے گا. پروردگار عالم کہتا ہے کہ جس نے ایک گناہ انجام دیا، ایک سیئہ انجام دیا، ایک غلط کام انجام دیا، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيَّتُهُ، اور اس کے وجود کو، اس خطیت نے، اس گناہ نے اس کے وجود کو ڈھانپ لیا، گھیر لیا، فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو وہ انسان جہنمی ہے. هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، وہ ہمیشہ جہنم میں رہنے والا ہے. لہٰذا شیطان ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے. یہ پہلا پروردگار عالم نے پیغام دیا جناب آدم کو کہ جناب آدم یہ شیطان تمہارا دشمن ہے اور تمہاری زوجہ کا دشمن ہے. لیکن ترک اولا کیا،
اس درخت سے سکھایا، پروردگار عالم نے کیا کہا فَقُلْنَا اهْبِطُوا، اتر جاؤ، نکل جاؤ ہماری جنت سے، بعضکم لبعض عدو۔ دوسرا پیغام جو پروردگار عالم نے جناب آدم کو دیا کہ جناب آدم دنیا میں جا رہا ہو، یاد رکھو کہ اب دنیا میں جب تم سے نسل تکثیر پائے گی، نسل میں تمہاری اضافہ ہوگا، لبعضکم بعض عدو، اب تم بعض میں بعض عدو ہو جاؤ گے، ایک دوسرے کے دشمن ہو جاؤ گے، تمہاری اولادیں۔ پروردگار عالم نے جناب آدم کو دنیا میں آنے سے پہلے پیغام دے دیا کہ دنیا میں جا رہا ہو، یاد رکھو کہ تمہاری اولادیں اولادوں کی دشمن ہو جائیں گی، اور یہی وجہ بنی کہ پروردگار عالم نے نصیحت بھی کر دی، وصیت بھی کر دی، پہچانوا بھی دیا کہ اب تم میں سے بعض کے دشمن ہو جاؤ گے۔ جناب آدم کی پہلی اولاد حابیل اور قابیل ایک دوسرے کے دشمن بن گئے۔ جناب حابیل کو قابیل نے قتل کر دیا۔ قریب ترین شخص، قریب ترین انسان دشمن بن جاتا ہے۔ ہمارے سب سے قریب کون ہے؟ جناب آدم کے بچے دونوں بھائی، جناب حابیل، جناب حابیل نہیں، جناب حابیل قابیل لعنتی۔ لیکن اب آپ دیکھیں، ادھر یہ دو بھائی تھے آپس میں دشمن بن گئے، وہیں دوسری طرف ہمارے سب سے قریب کون ہوتا ہے؟ ہماری اہلیہ، ہماری زوجہ، ہمارے بچے۔ پروردگار عالم کے ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم، تمہاری بیوی، تمہارے بچے تمہارے لیے دشمن ہیں، فاحذروہم، ان سے بچو، احتیاط کرو، تمہارے جہنم میں جانے کا سبب نہ بن جائے تمہاری بیوی، تمہارے بچے۔ کہیں ایسا نہ ہو بچوں کی خاطر، بیویوں کی خاطر، ان کی خواہشات کی خاطر، ان کی پڑھائی کی خاطر، ان کے بہترین فیوچر کی خاطر، ان کے آگے کی زندگی کی خاطر تم گناہوں میں ملوث ہو جاؤ، حرام مال میں ملوث ہو جاؤ۔ یہ کربلا کے اندر جو اشقیاء کے سبب بنا ہے، یہ مال دنیا سبب بنا ہے، یہ بیویوں کی خواہشیں سبب بنی ہیں، بچوں کا فیوچر سبب بنا ہے کہ یہ امام حسین علیہ السلام سے جنگ لڑنے کے اوپر آمادہ ہو گئے، مال غنیمت کے لیے آمادہ ہو گئے، مال غنیمت، مال دنیا کے لیے انہوں نے امام حسین علیہ السلام سے جنگ کی۔ پروردگار عالم ہماری دشمن شناسی کرتا، یاد رکھو کہ تمہاری زوجہ، تمہارے بچے تمہارے لیے دشمن ہیں، فاحذروہم، احتیاط کرو ان سے۔ آپ جناب ابراہیم کو دیکھیں، ہم اپنے بچوں کے فیوچر کے لیے کتنا پریشان رہتے ہیں۔ جناب ابراہیم اتنے بزرگی کے عالم میں جناب اسماعیل نصیب ہوئے، پروردگار عالم نے کہہ دیا چھوڑ دو بیابان میں، چھوڑ دیا جناب ابراہیم نے بیابان میں۔ وہاں جناب ابراہیم یہ کہتے نہیں تھے پروردگار میری بیوی کا فیوچر کیا ہوگا، پروردگار میرے بچے کا فیوچر کیا ہوگا۔ نہ جناب ابراہیم نے جناب حاجرہ کے فیوچر کے بارے میں سوچا، بے وادی غیر ذی زرع، یعنی جہاں پر نہ پانی تھا، نہ درخت تھا، نہ کوئی ثمر تھا، نہ کوئی ایسا سایہ تھا کہ جس میں جناب ابراہیم کے یہ جناب اسماعیل اور جناب حاجرہ وہاں پر سکون لے لیتے۔ اس بیابان کے اندر پروردگار عالم نے حکم دیا کہ چھوڑ دو، چھوڑ دیا۔ وہاں یہ نہیں کہا کہ میری بیوی کا فیوچر کیا ہوگا، میرے بچے کا فیوچر کیا ہوگا۔ ہم لوگ اپنے بیوی بچوں کے فیوچر کی خاطر العیاذ باللہ، العیاذ باللہ، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لے کر ان من ازواجکم و اولادکم۔ عاقل انسان کون ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ صلوات پڑھیں عظمت محمد و آل محمد، اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ حضور فرماتے ہیں ان عاقل الناس، عاقل ترین انسان وہ ہے، عبد، وہ بندہ ہے، وہ شخص ہے، عاقل ترین انسان، عرف ربہ فعطاہ، جو اپنے پروردگار عالم کی معرفت رکھتا ہو، فعطاہ، اور اس کی اطاعت کرتا ہو۔ کیا صرف یہی ہے عاقل انسان؟ عاقل ترین انسان وہی نہیں، حضور آگے فرماتے ہیں وعرف عدوہ فعصاہ، اور اپنے دشمن کو پہچانے اور اس کی مخالفت کرے۔ ان الشیطان عدو لکم فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، اس کو اپنا دشمن رکھو۔ شیطان یہ چاہتا ہے کہ ہم ایک گناہ انجام دیں، اس کے بعد میں توبہ کر لیں گے، ٹھیک ہو جائے گا۔ پروردگار کہتا ہے کہ جس نے ایک گناہ کیا اور اس گناہ نے، اس سیاح نے اس کے وجود کو ڈھانپ لیا، اس کے وجود کا احاطہ کر لیا، پروردگار عالم اسے جہنم میں ڈال دے گا۔ ایک طرف پروردگار کا قول ہے، ایک طرف ابلیس کا قول ہے۔ اب عزیزان گرامی قدر، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، یہ انسان اپنے نفس کے بارے میں زیادہ جاننے والا ہے۔ اب ہم یہ بتائیں، اب ہم اپنا محاسبہ کریں، حاسبوا قبل
قبل ان تحاسبوا، اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کتاب کیا جائے تم اپنا حساب کتاب کر لو. ہم اپنے نفسوں کا حساب کتاب کریں کہ ہم صبح سے لے کر شام تک جب بستر پر جاتے ہیں تو کتنی ہم پروردگار عالم کی اطاعت کرتے ہیں اور کتنی ابلیس کی اطاعت کرتے ہیں. ان الشیطان عدو لکم، شیطان تمہارا دشمن ہے. ہم اپنے دشمن کی اطاعت زیادہ کرتے ہیں پروردگار عالم کی اطاعت کے مقابلے میں. پروردگار عالم نے جس بیوی بچوں کو ہمارے لیے دشمن قرار دیا، ان سے متنبہ ہونے کے لیے کہا، ان سے احتیاط کرنے کے لیے کہا، ہم ان بیوی بچوں کی باتیں زیادہ سنتے ہیں پروردگار عالم کے مقابلے میں، اہل بیت علیہم الصلوۃ کے فرامین کے مقابلے میں. ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں اور اس کے بعد آپ کی رحمت کو تمام کرتا ہوں. امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کمال الدین ولایتنا. کمال دین کیا ہے؟ بہترین دین کیا ہے؟ دین کو کمال کب نصیب ہوتا ہے؟ دین کو کمال نصیب ہوتا ہے ہماری ولایت سے. والبراءۃ من عدونا، اور ہمارے جو دشمن ہیں ان کی برات سے یہ دین کامل ہوتا ہے. سب سے بڑا دشمن اہل بیت علیہم السلام کا، پروردگار کا، محمد و آل محمد کا قوانین پروردگار عالم. ان الشیطان عدو لکم فاتخذوه عدوا، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، لہذا اس شیطان سے دشمنی کا. کمال الدین ولایتنا، دین کا کمال ہم اہل بیت عصمت و طہارت سے محبت کرنا ہے. والبراءۃ من عدونا، اور ہمارے دشمن سے براءت اختیار کرنا. وہ دشمن جنہوں نے در زہرا پر آگ لگا دی، وہ دشمن جنہوں نے جناب زہرا صلوات اللہ علیہا کی پسلیوں کو توڑ دیا، وہ دشمن جن کے لیے حضرت زہرا صلوات اللہ علیہا نے وصیت کی تھی کہ علی انہیں میرے جنازے میں شریک نہیں ہونے دینا، وہ دشمن کہ جنہوں نے علی مرتضیٰ کو اذیتیں دی ہیں، جنہوں نے علی مرتضیٰ کو ستایا، وہ دشمن جنہوں نے حسن علیہ السلام کے جنازے پر تیروں کو برسایا، وہ دشمن جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کے کربلا کے اس بیابان میں لا کر شہزادی زہرا صلوات اللہ علیہ کا بھرا گھر اجاڑ دی. اجرکم ربکم، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے. عزیزان گرامی قدر، یہ خاندان عصمت و طہارت، یہ خاندان عصمت و طہارت جنہوں نے دین کو بچانا چاہا، جنہوں نے لوگوں کی ہدایت کرنا چاہی، وہی زہرا کا لال، وہی رسول کا نواسا، وہی علی کا جگر گوشہ کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا گیا. عزیزوں اور میرے دوستوں، تاریخ یہ لکھتی ہے کہ جب عصر عاشور امام حسین علیہ السلام کے جسم میں ایک تھوڑی سی رمق باقی تھی، یہ سفر کا مہینہ چل رہا ہے نا، اس سفر کے ایام میں شہزادی زینب صلوات اللہ علیہا کے شام و کوفہ کے سفر کو بیان کیا جاتا ہے، شام و کوفہ کی اذیتوں کو بیان کیا جاتا ہے. وہ اذیتیں جن کو سوچ کر ہمارے سید و سجاد 40 سال تک روئے. الشام الشام الشام، ہائے بازار شام، ہائے دربار شام، ہائے زندان شام. وہی جناب زینب صلوات اللہ علیہا، آپ ذرا سوچیں کہ جناب زینب ام کلثوم پر کیا بیتی ہوگی، اس امام حسین علیہ السلام پر کیا گزری ہوگی جب عصر عاشور مولا حسین علیہ السلام کے جسم میں تھوڑی سی رمق باقی تھی. ایک مرتبہ جناب زینب صلوات اللہ علیہا خیمے کا پردہ اٹھایا، ایک مرتبہ تلہ زینبیہ پہ پہنچی، مولا حسین نے دیکھا زینب خیموں سے باہر آ گئی. ایک مرتبہ مولا نے اشارہ کیا، زینب ابھی حسین زندہ ہے، خیمے سے باہر نہ آؤ. میں کہوں گا اے مولا، زینب ابھی خیموں سے باہر آئی، حجاب کے ساتھ باہر آئی، آپ کو گوارا نہ ہوا کہ زینب خیموں سے باہر آ جائے. اے مولا ذرا یہ شام غریبہ، یہی زینب ہے، یہی زینب ہوگی جن کے سر سے ردا چھین لی جائے گی، خیموں کو جلا دیا جائے گا. شام و کوفہ کے
अजरुकुम रब्बुकुम, खुदा आपको किसी गम में न रुलाए सिवाय गम अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के। बस एक मौका जब जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने आखिरी वक्त में जो रमक बाकी थी, आखिरी रमक के टाइम में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इशारा किया, ज़ैनब अभी हुसैन जिंदा है, अभी खैमों से बाहर ना आओ, ज़ैनब अभी हुसैन जिंदा है। अब आपको दूसरा वाकया बयान करूं अजीजों, जब ये काफिला कूफे के दरवाजे पर पहुंचा, एक मर्तबा कूफे के दरवाजे पर दरे कूफा पर इन तमाम तर असीरों के काफिले को रोक दिया गया। एक मर्तबा सैयद सज्जाद ने बड़े कर्ब की आलम में वालैकुस्सलाम, जैसे ही वालैकुस्सलाम कहा, एक मर्तबा जनाब ज़ैनब ने सैयद सज्जाद को देखा, ए सैयद सज्जाद, क्या कोई चाहने वाला मिल गया, क्या कोई पहचान वाला मिल गया? ये कूफा वही कूफा है जिसमें हमारे बाबा की हुकूमत थी। एक मर्तबा सैयद सज्जाद कहते हैं, ए फूफी अम्मा, जरा दरे कूफा पे देखिए, मुस्लिम इब्ने अकील का सर लटका है जिसने हमें सलाम किया। हाय ज़ैनब, बेरिदा मदीना याद आ गया होगा। ए मुस्लिम, तुमने हमें कभी बेपर्दा नहीं देखा, आज दरे कूफा पे अली की बेटी बेमकनो चादर आई है। मातम किया जनाब मुस्लिम का। एक मर्तबा जब ये काफिला दरे कूफा पे रोक दिया गया, जनाब ज़ैनब कहती हैं कि ये काफिला चलता क्यों नहीं, ये काफिला रोका क्यों गया? एक मर्तबा कहा गया, अभी दरबार सजाया जा रहा है, अभी बाजार सजाया जा रहा है। एक मर्तबा ज़ैनब के दिल में, ज़ैनब की नजर में वो वक्त आ गया कि वो ज़ैनब जो इस कूफे की शहजादी थी, जहां बाबा की हुकूमत थी, उस कूफे में ज़ैनब को बेबकना चादर फिराया जाएगा। एक मर्तबा जनाब ज़ैनब ने तमाम तर बीवियों को बुलाया कि मैं इस हालत में कूफे में नहीं जाऊंगी, मैं बद्दुआ करती हूँ, तुम आमीन कहना। एक मर्तबा जैसी बीवियों का हल्का आया, सैयद सज्जाद ने हथकड़ी बेड़ियों को संभाला, ए फूफी अम्मा, जरा बाबा के सर को देखिए। एक मर्तबा जैसे ही जनाब ज़ैनब ने जनाब इमाम हुसैन के रुख अनवर को देखा, ज़ारों कतार आंसू है। एक मर्तबा ज़ैनब ने कहा, ए मेरे माजाए, ए मेरे भैया, क्या कोई खता हो गई, क्या कोई गलती हो गई, क्या कोई मसाइब टूट गए? एक मर्तबा मौला हुसैन के लबो लहजे में आवाज आई, ए ज़ैनब, ये जैसे चाहते हैं वैसे कूफे में दाखिल हो जाओ। अरे क्या बीती होगी उस हुसैन अलैहिस्सलाम पर कि जो हुसैन अलैहिस्सलाम असरे आशूर हल्की सी रमक बाकी थी, ज़ैनब को खैमों से निकलना बर्दाश्त न कर सके, वही इमाम हुसैन ने कैसे बर्दाश्त किया होगा? अली की बेटी, रसूल की नवासी, बेमकनो चादर, शाम कूफा का बाजार, शाम कूफा का दरबार। अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिल ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्याम यनक़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। परवरदिगारा, हमारी इस मुख्तसर से इबादत को अपनी बारगाह में शरफ़ क़बूलियत नसीब फरमा। परवरदिगार, बिहक़्क़ अज़मत मोहम्मद व आले मोहम्मद, हमारी ज़ाकिरी आपकी निगारत और आपकी हाज़िरी को अहले बैत अलैहिस्सलाम के सदक़े में कबूल फरमा। परवरदिगार, हमारी आंखों से निकले हुए इन आंसुओं को रूमाल हज़रत ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा में जगह इनायत फरमा। परवरदिगार, इमाम ज़मान अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ के क़ल्ब नाज़रीन को हमसे राज़ी व खुशनूद फरमा। परवरदिगारा, रोज़ा मुक़द्दसा की हिफाजत फरमा, मस्जिद इमाम बारगाहों को आबाद फरमा। परवरदिगार, बिहक़्क़ अज़मत मोहम्मद व आले मोहम्मद, बिहक़्क़ अज़मत मोहम्मद व आले मोहम्मद, बानिए मस्जिद इमाम बारगाह अली इब्न अबी तालिब हाजी मूसा साहब शेख फयाज साहब की मग़फ़िरत फरमा, और इस बारगाह से ताल्लुक़ रखने वाले जितने भी मोमिनीन मोमिनात कल तक हमारे दरमियान थे, आज इस दुनिया से रुख़सत हो गए, उनकी मग़फ़िरत फरमा। और वादी कबीर बारगाह की तमाम तर मैनेजमेंट, इस मैनेजमेंट के सरपरस्त जनाब लतीफ़ साहब और हम सब की तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमा, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा आप अज़ीज़ान, आप शियान हैदर करार की खिदमत कर सके। परवरदिगारा, बिहक़्क़ अज़मत मोहम्मद व आले मोहम्मद, रोज़ा मुक़द्दसा की हिफाजत फरमा, खुसूसी तौर पर जन्नतुल बक़ी के रोज़ों को आबाद फरमा। हम सब को तौफ़ीक़ ज़ियारत अतबात आलिया, हज उम्रा नसीब फरमा। बबरकत सलावात अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम मातम हुसैन।
مومنین کرام، کل جو مجلس ہے خصوصی مجلس ہے بسلسلہ شہادت مولا امام حسن مرتضیٰ علیہ السلام، اس کے بعد تابوت کا زیارت نکلے گی۔ سجاد کو ضعیف صدائیں یہ کر گئی، سجاد کو ضعیف صدائیں یہ کر گئی، زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئی، زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئی، لاشوں کو رسیوں میں جکڑ کر لیے پھرو، لاشوں کو رسیوں میں جکڑ کر لیے پھرو، سیدانیاں تو گھر سے نکلتے ہی مر گئی، سیدانیاں تو گھر سے نکلتے ہی مر گئی، زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئی، زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئی، لاشوں کو رسیوں میں جکڑ کر لیے پھرو، لاشوں کو رسیوں میں جکڑ کر لیے پھرو، سیدانیاں تو گھر سے نکلتے ہی مر گئی، سیدانیاں تو گھر سے نکلتے ہی مر گئی، زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئی، زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئی، زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئی، جاتی تھی جو کبھی کبھی زہرا کی قبر پر، جاتی تھی جو کبھی کبھی زہرا کی قبر پر، جانے خدا ہجوم سے کیسے گزر گئی، جانے خدا ہجوم سے کیسے گزر گئی، زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر 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 گئی، سجاد کو ضعیف صدائیں یہ کر گئی، سجاد کو ضعیف صدائیں یہ کر گئی، زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئی، زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئی، زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئی، ظلم و ستم کی تیز ہوائیں تھی جب چلی، ظلم و ستم کی تیز ہوائیں تھی جب چلی، سب گلشن بطول کی کلیاں بکھر گئی، سب گلشن بطول کی کلیاں بکھر گئی، زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر 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 گئی، رملہ یہ پوچھتی تھی سکینہ سے قید میں، رملہ
رملا یہ پوچھتی تھی سکینہ سے قید میں، زخمی ہے کان بالیاں بی بی کدھر گئی، زخمی ہے کان بالیاں بی بی کدھر گئی، زہرا کی بیٹیاں کی ردائیں اتر گئی، زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئی، زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئی، بازار لے کے جاؤ نا بے پردہ ظالموں، بازار لے کے جاؤ نا بے پردہ ظالموں، مر جائے گی حسین کی بہنیں اگر گئی، مر جائے گی حسین کی بہنیں اگر گئی، زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر 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 گئی، سجاد کو ضعیف صدائیں یہ کر گئی، سجاد کو ضعیف صدائیں یہ کر گئی، زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئی، زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئی، سرور تو کیا لکھے گا نبی زادیوں کے غم، سرور تو کیا لکھے گا نبی زادیوں کے غم، سمجھو کہ شام جانے سے پہلے ہی مر گئی، سمجھو کہ شام جانے سے پہلے ہی مر گئی، زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئی، زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئی، زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئی، سرور تو کیا لکھے گا نبی زادیوں کے غم، سرور تو کیا لکھے گا نبی زادیوں کے غم، سمجھو کہ شام جانے سے پہلے ہی مر گئی، سمجھو کہ شام جانے سے پہلے ہی مر گئی، زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئی، زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئی، زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئی، رملا یہ پوچھتی تھی سکینہ سے قید میں، رملا یہ پوچھتی تھی سکینہ سے قید میں، زخمی ہے کان بالیاں بی بی کدھر گئی، زخمی ہے کان بالیاں بی بی کدھر گئی، زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئی، یا حسین 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 یا
مظلوم کا ماتم کرو اور چادروں کا غم کرو جو کربلا میں لٹ گیا زہرا کا چین یا حسین یا حسین یا حسین مظلوم کا ماتم کرو اور چادروں کا غم کرو جو کربلا میں لٹ گیا زہرا کا چین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین مولا علی کا لاڈلا دوش نبی پر ہے پلا ہے فاطمہ کا نور ہے مولا حسین یا حسین یا حسین یا حسین مولا علی کا لاڈلا دوش نبی پر ہے پلا ہے فاطمہ کا نور ہے مولا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین زندان سے وہ کہہ رہی اب تک ستم میں سہ رہی تیری صدا سے ماتمی ملتا ہے چین یا حسین یا حسین یا حسین زندان سے وہ کہہ رہی اب تک ستم میں سہ رہی تیری صدا سے ماتمی ملتا ہے چین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین متوجہ زیارت السلام علیکہ یا ابا عبداللہ السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ السلام علیکہ وعلی جدکا و ابیک السلام علیکہ وعلی امکا و اخیک السلام علیکہ یا ابن فاطمۃ الزہرا سیدتی نساء العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ یا غریب الغرباء السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء السلام علیکہ یا انیس النفوس ایہا المدفون بعرض طوس یا سلطان العرب والعجم بعلی ابن موسیٰ الرضا الراضی بالقدر والقضاء سیدی رزقنا اللہ فی الدنیا زیارتکم وفی الآخرۃ شفاعتکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الصلاة والسلام علیکہ یا صاحب العصر والامر والزمان السلام علیکہ یا شریک القرآن السلام علیکہ یا امام الانس والجان الامان الامان من فتن الزمان عجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ مخرجک وظہورک وجعلنا من انصارک واعوانک والمستشہدین بین یدیک تحت لوائک الصلاة والسلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولی کر حجت ابن الحسن وصلواتک علیہ وعلا ابائے فی